بلاول بھٹو کی اپنی پارلیمانی جماعت سے خطاب کی جو ویڈیو تھی نا وہ بھی سامنے آ گئی، جس میں ان کی باڈی لینگویج سے اندر کا غصہ اور درد وہ امڑ کے باہر نکل رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ حقیقت میں فارم 45 کے مطابق نون لیگ کی صرف 3 سیٹیں ہیں، لیکن یہ لاہور کی طرح جی بی میں بھی فارم 47 کی حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ اور اسی پر پھر بلاول بھٹو نے اکتفا نہیں کیا اور افسوس کرتے ہوئے کہا کہ میں پیر پگاڑا کی بات بھول گیا تھا کہ مسلم لیگ نون والے مسئلے پر الجھتے ہیں تو پاؤں پڑتے ہیں اور مسئلے سے نکلتے ہیں تو گلے پڑتے ہیں۔ اچھا جناب، اب لگتا ہے کہ جیسے ہی یہ الفاظ یہ حکومت کے کانوں تک پہنچے نا تو وہ اسحاق ڈار اور اعظم نذیر تارڑ وہ دوڑے وہ بلاول بھٹو کے پاؤں پکڑنے کے لیے پہنچ گئے، چونکہ بجٹ پہلے ہی زیر تاخیر کا شکار ہو چکا تھا اور اگر ایک بار پھر ملتوی کرنا وہ بجٹ کو اس حکومت کے لیے بہت بڑی سبکی ہوتی۔ تو ظاہر ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نہ آتی تو پھر مسلم لیگ نون کے لیے کورم پورا کرنا مشکل ہو جاتا نا، مگر بلاول بھٹو پھر بھی نہ مانے اور دونوں وزراء وہ اسی طرح ناکام واپس لوٹے۔ اب پتہ نہیں کہ ان کے درمیان بھی کیا گفتگو ہوئی کہ پھر رانا ثناء اللہ ٹی وی پر آئے اور انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر میں یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا۔ بھئی ادھر رانا ثناء اللہ جو ہیں انہوں نے یہ بات کی اور ادھر محسن نقوی وہ بلاول بھٹو کے پاس پہنچ گئے۔ اب آپ کو پتہ ہے نا کہ موجودہ نظام میں جہاں محسن نقوی چلے جائیں تو پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مسئلہ حل نہ ہو؟ تو ظاہر ہے کہ سبھی کو پتا ہے کہ اس رجیم کے نوٹری پبلک تو ون اینڈ اونلی محسن نقوی ہی ہیں۔ وزیر اعظم کی بھی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے جناب۔ بھائی لہٰذا ان کے جانے کی دیر تھی کہ بلاول بھٹو ان کی انگلی پکڑ کر اچھے بچوں کی طرح قومی اسمبلی میں آ گئے۔ اب محسن نقوی نے کیا انہیں گیدڑ سنگی دکھائی تو اس کا پتہ وہ اس وقت چلا جب بجٹ پیش ہونے کے بعد وزیر اعظم کی جانب سے ایک بیان جاری ہوا جس میں کہا گیا کہ نون لیگ گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کی دعوت دیتی ہے اور حکومت سازی کے لیے اس کی حمایت کا اعلان کرتی ہے، لیکن نون لیگ خود اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ جس کے بعد پھر بلاول بھٹو کی طرف سے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا گیا۔ البتہ انہوں نے یہ آفر کی کہ اتفاق رائے کے نتیجے میں گورنر اور ڈپٹی اسپیکر وہ مسلم لیگ نون کا ہو سکتا ہے۔ جی اب یقیناً یہ ایک روایتی بیان تھا۔ ظاہر ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کرنے کے بعد نون لیگ ایک ڈپٹی اسپیکر کے لیے تو یہ آفر قبول نہیں کرے گی نا، جبکہ گورنر لگانے کا اختیار وہ تو ویسے ہی شہباز شریف کے پاس ہے۔ اچھا اب اس سے ایک اور بات کنفرم یہ ہو گئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اکیلے ہی حکومت وہاں بنانا چاہتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ ڈرامہ کیوں رچایا گیا؟ تو اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ نون لیگ نے مقتدرہ سے جی بی میں حکومت کی فرمائش کی تھی، یعنی کہ نون لیگ وہاں پہ اپنی حکومت بنوانا چاہتی تھی کیونکہ نون لیگ کو محسوس ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس کے ساتھ چالاکی کی ہے۔ وہ ایسے کہ نون لیگ کی جو نظریں ہیں وہ آزاد کشمیر کی حکومت پر تھیں، لیکن وہاں کا پبلک موڈ دیکھ کر نون لیگ کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہاں دال گلتی ہوئی انہیں نظر نہیں آ رہی، لہٰذا انہوں نے جی بی کو بھاگتے چور کی لنگوٹی سمجھ کر ہتھیانے کی پوری کوشش کی۔ اچھا پھر ایک اور تاثر نون لیگ میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جان بوجھ کر حالات کو خراب کر رہی ہے تاکہ الیکشن ملتوی ہوں اور ان کی حکومت وہ چلتی رہے۔